اپنی بھوک سے، پیاسے کی پیاس کو اپنی پیاس سے، مریض کے مرض کو اپنی مرض سے تعبیر فرمایا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پلایا، میں مریض تھا تم نے عیادت کی۔ بندہ کہے گا قیامت میں کہ یا اللہ وانت رب العالمین، تو رب العالمین ہے، تو بھوک سے، پیاس سے، مرض سے پاک ہے۔ یہ تو انسانوں کے حوالے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فلاں بندہ بھوکا تھا، تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اسے کھلایا، اگر کھلایا ہوتا تو مجھے پاس ہی پاتے، تم نے اسے پلایا، اگر پلایا ہوتا تو مجھے پاس ہی پاتے، تم نے اس کی عادت کی، اگر کی ہوتی تو مجھے پاس ہی پاتے۔ اس لیے چل کر باوقار انداز میں ڈسپلن کے ساتھ ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو حوصلہ دینا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، کہ تم دیکھو گے مومنوں کو کہ باہمی محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، وَتَرَاحُمْ، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ، ایک جسم کی طرح، اِذَا اشْتَكَىٰ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّىٰ، کہ اگر آپ کے گھٹنے پہ چوٹ لگ جائے تو کیا صرف گھٹنا تکلیف محسوس کرتا ہے، باقی آپ عیش میں رہتے ہیں؟ فرمایا کہ سارا جسم بیداری میں اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک مومن دوسرے مومن کا عضو ہے، تو کیا جو ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف نے ہمیں بے چین کیا ہے، ہماری راتوں کی نیند کو چھینا ہے، ہمیں درد میں مبتلا کیا ہے؟ تو پھر حسینیت یہ بھی ہے کہ کردار سے ثابت کرو۔ امام علی مقام حسین رضی اللہ عنہ، اور یہ بھی بتا دوں کہ ان کی قربانیاں، ان کی شہادتیں اضطراری نہیں تھیں، اختیاری تھیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر انہیں گلے لگایا تاکہ قیامت تک کے لیے دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ایک شعار اور نمونہ قائم ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ عبد الرحمن بن ملجم مرادی ملون، اس نے زیر لب یہ کہا کہ ایسی ہوا چلاؤں گا کہ لوگوں کو آپ سے نجات دوں گا۔ برابر میں جو بندہ بیٹھ رہا اس نے سن لیا، اس نے امیر المومنین سے فرمایا، عرض کیا کہ امیر المومنین اس کے ارادے آپ کے بارے میں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیف اقتل قاتلی فما قتلنی الآن، فرمایا کہ میں اپنے قاتل کو قتل کیسے کروں، ابھی تو اس نے مجھے قتل نہیں کیا۔ تو ان کو تو اپنے قاتل کا بھی پتہ تھا، اور ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ پچھلی امتوں کا بدبخت ترین شخص وہ ہے کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ کی پونچھیں ٹانگیں کاٹ ڈالیں، اور اس امت کا بدترین وہ ہوگا اے علی جو تمہارے پیشانی سے لے کر نیچے تک زخمی کر دے گا۔ حضور نے بشارت دی تھی، لیکن وہ یہ نہیں تھا کہ اندر کر دو مخالفین کو۔ انہوں نے کہا ارتکاب جرم سے پہلے سزا نہیں دے سکتا، اور یہ بھی کہا کہ کیف اقتل قاتلی، میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کر سکتا ہوں۔ ان کو قاتل کا بھی پتہ تھا، لیکن وہ اللہ کی تقدیر پر راضی تھے، راضی برضا تھے۔ اس کو مقام تسلیم و رضا کہتے ہیں کہ ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔
اقبال نے کہا کہ یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی امروز، کبھی کل ہے کبھی آج ہے کبھی پرسوں ہے، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے نہ جانے ہوتی ہے کہاں سے پیدا، کہ جس سے کائنات لرز جائے وہ کربلا سے پیدا ہوتی ہے، وہ امام علی مقام کی قربانیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان سیرتوں کو، اس شعار کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور ارد گرد جو یزیدی اقدار ہیں ان کے مقابل عظیمت کے ساتھ سنت مصطفیٰ، سنت اہل بیت اطہار، سنت صحابہ کرام کو ادا کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور دھوپ میں کھڑے بھی نہ ہو سکیں اور دعویٰ کرے حسینیت کا، تو یہ دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو سچا حسینی بنائے، سچا اور پکا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محب، ان کا شہدائی اور ان کی تاریخ پر چلنے والا بنائے، کہ ہم بھی میدان عمل میں حق کے لیے استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہم صلی